عزائم کو پورا کرنے کے لیے شب و روز وہ کافی عرصے سے کوشاں ہیں، ہر اعتبار سے مسلمانوں کے قریب ہوتے رہے، مسلمانوں کو لڑاتے رہے، اور یہاں تک کہ بڑی بڑی حکومتوں کے اندر ان کا دخل، ان کے ساتھ دوستی، جہاں اسلحہ تیار ہوتا ہے، فیکٹریاں، کارخانے، وہاں ان کی رسائی، نشریاتی ادارے، وہاں ان کی رسائی، خبر رساں ایجنسیوں کے اندر اور ان کی رسائی، اور جو تجارت کے صنعت کے مراکز ہیں وہاں ان کی رسائی، ہر اعتبار سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلم امہ کو مٹانا کیسے ہے، مسلمان قوم کو کیسے مٹانا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت کو ایک بیماری لگ جائے گی، تو یہ کافروں کے مقابلے میں ایسے کمزور ہو جائیں گے جس طرح سیلاب، پانی کے سیلاب کے آگے جو تنکے ہیں نا، تنکے بہہ جاتے ہیں، جیسے تنکے بہہ جاتے ہیں ایسے یہ کمزور ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا تعداد تو تھوڑی نہیں ہوگی، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کو بیماری لگ جائے، وہ ابھی وہ بیماری جو ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا وہی بیماری ہمیں لگی ہوئی، اس لیے سارے نیند میں ہیں، پردے آگے ہیں۔ وہ بیماری کیا ہے؟ اس بیماری کا نام ہے وہن، ہدایت جیسے لکھتے ہیں نا، وہن کی بیماری۔ یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ کہ یہ لالچی بن جائیں گے، جو بھی ان کو پیسے دے گا اس کی ہاں میں ہاں ملائے، وہن کا یہ مطلب ہے، لالچی بن جائیں گے، فلاں ملک کے ساتھ فلاں ناراض ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے دوسری بات یہ کہ موت سے ڈریں گے، وہن کا یہ مطلب ہے، دنیا کے لالچی بن جائیں گے اور موت سے ڈریں گے۔ اور جو ہمارے اکابر تھے نہ وہ دنیا کے لالچی تھے اور نہ موت سے ڈرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید، پیچھے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تو محمود غزنوی ہیں، طارق بن زیاد ہیں، اور نور الدین زنگی ہیں، کہ پیچھے جو ہمارے اکابر تھے جن کا نام سن کر یہ کانپ جاتے تھے، ان کے پیشاب نکل جاتے تھے۔ اب حالات بدل گئے ہیں، اس وجہ سے ہم دیکھیے پاکستانی عوام کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر اگلے دن جب یہ سلسلہ شروع ہوا، فلسطینیوں پہ مظالم، ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جی میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے اندر تو جذبہ ہے، لیکن یہ کام کس کا ہے؟ دشمن کے ساتھ لڑنا۔ یہ مسلمان افواج ان کا کام ہے، حکمران جو ہیں اپنی متحد ہو کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ تو اتنا دیکھیے، یہودی انہوں نے، عیسائیوں نے، امریکہ نے تو وہ مدد کے لیے سامان بھی بھیج دی، وہ متحد ہو گئے۔ دیکھیے پیچھے کیا مسلمانوں کا حال ہوا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم جی بلیوں کے حقوق، کتوں کے حقوق، مسلمانوں کو کہتے ہیں دہشت گرد، اور ان ظالموں نے افغانستان کے اندر کیا کیا، پورے عراق کے اندر کیا کیا، مسلمانوں کے بادشاہ صدام حسین کو کس دن سولی پہ لٹکایا تھا، عید کا دن تھا، اور پوری دنیا میں دکھایا گیا۔ تو یہ ناکامی اس وجہ سے ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو رہے۔ اگر یہ متحد ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اندر ایمان کا نور رکھا ہے، اللہ تو فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ڈرو نہ، بزدل نہ ہو۔ اگر ایمان کامل ہے، یہ کفار تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ جتنے بھی ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال۔ دیکھیے 313 اور مقابلے میں کتنے کفار؟ 900۔
ہر جنگ کے اندر پیچھے غزوات میں دیکھیے سوائے غزوے کے ہر غزوے اور جنگ سریہ کے اندر کفار دشمن جو تھے زیادہ تھے اور مسلمان تھوڑے تھے، ایسا تھا یا نہیں؟ لیکن جہاں بھی مسلمان گئے ہیں کامیابی اور دشمنوں کے پرخچے اڑانے۔ بلکہ ایک کتاب کے اندر تو میں نے پڑھا کہ دل کو آپس میں جنگ ہونا تھی، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار۔ 60 مسلمان گئے جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہ رات کو ہم دیکھ کر آئے دشمن کے خیمے، انہوں نے پڑاؤ کہاں ڈالا ہے، کل جو ان سے جنگ کرنی ہے۔ یہ 60 آدمی گئے، دیکھا ہزاروں کی تعداد میں، اپنے آپ کو کہنے لگے یار ہم 60 ہی ان کے لیے کافی، صبح کیا جنگ کریں، ابھی ان کے ساتھ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لشکر میں گھس گئے، تلواریں شروع کر دی، اور دشمن اتنا مرعوب ہوا، وہ اتنے بزدل ثابت ہوئے، ڈر گئے، شاید ہزاروں آدمی آ گئے لڑنے کے لیے، آدھے گھنٹے میں علاقہ فتح کر دیا۔ صرف دیکھنے گئے تھے، اور جب واپس گئے تو مسلمان منتظر تھے، صحابہ اور تابعین، ہاں جی حال بتاؤ، کہنے لگے ہم تو وہ علاقے فتح کر گیا۔ کتنی تعداد تھی؟ بے اصل تو مدد کس کی ہے شان ہے اہل ایمان کی؟ اللہ کی مدد ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد، جب انسان چل پڑتا ہے مسلمان کافر کے سامنے اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اور جب سراسر ظلم ہو رہا ہو۔ جہاد کی دیکھیے 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد، ایک ہوتا ہے دفاعی۔ دفاعی جب دشمن آ جائے حملہ کر دے، اس وقت اپنا بچاؤ کرنا، دشمن سے لڑنا، اسے کہتے ہیں دفاعی جہاد۔ اسلام کی تاریخ کو آپ پڑھیں، 10 سال اللہ کے پیارے محبوب کی مدنی زندگی ہے، یہ 27 غزوات ہیں، پھر 45 کے 47 کے قریب سرایا ہے۔ تو یہ اقدامی کتنے ہیں، دفاعی کتنے ہیں؟ آپ مطالعہ فرمائیں تو زیادہ آپ کو ملیں گے اقدامی جہاد ہیں، مسلمان خود پہنچے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، تو کفار ڈرتے تھے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ وہاں کی بیماری لگ چکی، دل کے اندر خوف ہے، ڈر ہے، بے موت کا وقت تو مقرر، موت کا وقت تو مقرر ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن حکیم کے اندر سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہو کیا گیا ہے، میرے راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو کافروں سے، دشمنوں سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، تنبیہ ہے، توبیخ ہے، جس طرح کے ڈانٹ ڈپٹ، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اس لفظ سے پہلے ایک عربی کا لفظ محذوف ہے، وہ ہے تخلیص، اس کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا دینا، کہ ان کافروں کے ظلم سے کمزور مردوں کو، نساء عورتوں کو، ولدان بچوں کو چھڑانے کے لیے، نجات دینے کے لیے تم لڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، خواتین پہ ظلم کر رہے ہیں، ہاسپٹل جہاں زخموں سے چور چور تھے ان پر بھی انہوں نے بمباری کر کے اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور ظاہراً مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں، صرف زبانی ایسے بیان دے رہے ہیں۔ جب تک عملی جہاد نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مظالم بند نہیں ہوں، جب تک کہ مسلم امہ، مسلمان حکمران اکٹھے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ یہ مظلوم الذین یقولون، جو اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یہ ظالم درندے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اس بستی سے نکال دے، ہمیں نجات عطا فرما، واجعل لنا من لدنک ولیا، یا اللہ تو ہی ہماری مدد فرما۔ میرے دل میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آتے، ہمارا جنازہ تو پڑھا دو،
ہمارا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، حالات ایسے ہو گئے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے اللہ تو ہی مدد فرما۔ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں نا، تو الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اہل ایمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، متحد ہو کر لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے شیطان کے راستے میں۔ الکفر ملت واحدہ، کافر سارے اکٹھے ہیں یا نہیں؟ یہود ہوں، ہنود ہوں، کرسچن، یہ سارے متحد ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا اہل ایمان کو؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ اکٹھے ہو چکے ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ قاتلوا، ان سے لڑو، متحد ہو کر ان سے لڑو۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ شیطان اکٹھے ہو چکے ہیں، مکر و فریب جتنے بھی ان کے ہیں، تم اہل ایمان کے مقابلے میں کان ضعیفا، ان کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے، لیکن اندر اخلاص ہو، اہل ایمان کے دل کے اندر اخلاص ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ عالم اسلام اور مسلم امہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے یہودی دنیا کے اندر شب و روز ان کے یہی عزائم ہیں، ان کا یہ ارادہ ہے۔ 14 مئی 1948 کو امریکہ اور برطانیہ کی سازش تھی، انہوں نے اسرائیل کو یہاں سے، جو یہ ایک ان کی چھوٹی سی ریاست، ادھر ادھر سارے اہل عرب ہیں، عرب کی ریاستیں ہیں، اور ہر اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے پوری رات دن کوشش کی ہے۔ اور آج مسلم امہ کے حکمران جو ہیں، 57 مسلمان حکمران ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب کیا کریں، اب کیا کریں، جبکہ جو عوام ہے ان کے اندر یہ جذبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے حال پہ کرم فرمائے۔ کوئی کہتے ہیں یا اللہ ابابیل بھیج دے، ان ظالموں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ابابیل بھیج دے۔ قبلہ اول بیت المقدس وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، بعد میں جب یہ فتح کیا گیا تو اس وقت خطبہ پڑھنے والے بیت المقدس کے اندر جامع مسجد اقصی میں حضور غوث پاک کے شاگرد تھے، آپ کے مرید تھے۔ اب وہاں کی بیماری اتنی خطرناک لگ چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ بیماری ہم سے دور فرما دے، آمین تو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمان قوم کو جرأت عطا فرمائے۔